مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی ثلاث درجات و ثلاث کفارات و ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات۔ اے علی، تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی، تین چیزیں وہ ہیں جو گناہوں کا کفارہ قرار پاتی، تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں، اور تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نجات دیتی۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، تین وہ چیزیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فَإِشْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، فَإِشْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ۔ تین چیزیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے انسان کا سرد موسم میں مکمل وضو کرنا۔ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہو اور انسان مکمل وضو کرے، یعنی جیسے عام طور سے کرتا ہے مستحبات اور تمام چیزوں کے ساتھ، تو مکمل وضو اگر انسان جو ہے وہ کرتا ہے سرد ٹھنڈ میں اور سردی کی کڑاکے کی ٹھنڈ میں، سردی کے موسم میں پڑ رہی ٹھنڈ کے زمانے میں، تو یہ انسان کا سردیوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ میں پورا وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے وہ ہے وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، انسان کا ایک نماز کے ختم کر لینے کے بعد، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ انسان کے نماز کے لیے پائے جانے والے شوق کی علامت ہے کہ اس کے یہاں نماز سے محبت اور الفت پائی جاتی، وہ چاہتا ہے کہ نماز کا وقت جلدی آئے۔ انتظار آدمی جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انتظار جب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے جلدی وہ چیز آ جائے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ بارات کا انتظار ہو رہا ہے، تو بارات کا انتظار ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 1 بجے آئے، رات میں 12 بجے آئے، 2 بجے آئے، نہیں، انتظار ہو رہا ہے کا مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے وہ آ جائے۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم امام کے لیے تھوڑی جائے دیر میں آئے، انتظار ہم کر رہے ہیں دیر میں آئے آرام، نہیں، ہم بھی وہاں تاجیل، جلدی۔ تو ویسے ہی ایک نماز ختم کرنے کے بعد، مثال کے بعد ظہرین کی نماز جو ختم ہوئی، اب یہ جو انسان مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اگلی نماز یعنی مغربین کا انتظار کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کہ نماز کا وقت آ جائے اور ہمیں پھر اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ انتظار کرنا انسان کا نماز کے لیے، یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے وَالْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، انسان کا دن اور رات، یعنی چاہے دن ہو چاہے رات ہو، نماز جماعت کے لیے جانا، یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دن اور رات دونوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان صرف ایک وقت کا انتخاب کر لے کہ مغرب میں تو جاتے ہی ہیں، نہیں، صبح، ظہرین، مغربین، ہر نماز کے لیے، ہر جماعت کے لیے انسان کا جانا، یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، تین وہ چیزیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ کفارہ کا استعمال عام طور سے روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کے کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان نے روزہ نہیں رکھا اور وہ کفارہ دے دے تو خاص شرائط کے ساتھ، ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ اس کی اپلائی ہے یہاں پہ، تو اب روزہ اگر اس نے نہیں بھی رکھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس نے کفارہ ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو گناہوں کا کفارہ ہے کہ اگر اس نے گناہ کر بھی لیا تو اس گناہ کی سزا اسے نہیں ملے گی کیونکہ اس کا کفارہ اس نے ادا کر دیا۔ وہ تین چیزیں کیا جو گناہوں کا کفارہ ہے؟ وہ ہے فَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، انسان کا
نماز کو انسان کا سلام کا افشا کرنا، سلام کو پھیلانا. سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کرے. ٹھیک ہے، تب سلام جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی نیوز کب پھیلتی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات سماج میں ہوتی گھر کے اندر ہے لیکن پورے بستی کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کب پھیلتی ہے؟ جب زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. ہر جگہ جب بیان ہونے لگتی ہے تو وہ پورے بستی میں جو ہے وہ ایک خبر پھیل جاتی ہے. گھروں کی خبریں مت پھیلاؤ لیکن سلام کو پھیلاؤ. یہ سلام تو گھروں کی خبروں کو پھیلاؤ گے، دوسروں کی خبروں کو پھیلاؤ گے، یہ گناہ کا سبب بنے گا. لیکن اگر سلام کو پھیلاؤ گے، سلام کو عام کرو گے، سب ایک دوسرے کو سلام کرو گے، تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. سلام کو عام کرنا چاہیے. عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مومن راستے میں ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان جو ہے وہ اپنے کلام کا آغاز سلام سے کرے. تو پہلی چیز ہے افشاء السلام. دوسری چیز ہے وہ اطعام الطعام، مومنین کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اس کے لیے انسان انتظار نہ کرے. دسترخوان میں تو کھلاتے ہیں، نظر میں تو کھلاتے ہیں، وہ مجبوری والا ہے، وہ مجبوری والا ہے. گھر میں 40ویں کی مجلس ہے، وہ مجبوری والا ہے. نہیں پوچھیں گے تو ہم کو نہیں پوچھا جائے گا. انہوں نے پوچھا تھا اس لیے ان کو پوچھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایسے بلائیے، ایسے کھلائیے عام دنوں میں تو پتہ چلے ہاں آپ کھلانا چاہتے ہیں. وہ تو مجبوری والا ہے، وہ سماج کی مجبوری میں ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ سب جگہ ایسا نہیں ہے لیکن کچھ جگہ یہی مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو عام کام کا مطلب یہ کہ عام حالات میں کھلائیے، بنا کسی اس کے کوئی جو مناسبت نہ ہو تب کھلائیے تو سمجھ میں آئے کہ ہاں آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں. ورنہ وہ والا تو جو ہے وہ انسان پھنسا ہوا آدمی ہے، وہ نہیں کرے گا تو اسے سماج کی جو ہے وہ سننی پڑے گی. 4 باتیں وہ خدا کے لیے نہیں، مجبوری میں کھلاتا ہے. عام دنوں میں کھلائیے. مثال کے طور پر کل جو ہے وہ ولادت امام علی رضا علیہ السلام ہے. اب کل کوئی دسترخوان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کل اگر کوئی کھلاتا ہے تو ہاں سمجھ میں آتا ہے یہ کھانا کھلانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو کل کھلائیے. تیسری چیز ہے جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ ہے وَالتَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. انسان کا رات کی تاریکی میں نماز شب پڑھنا، اس کیفیت میں، ان حالات میں جبکہ سارے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہو، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. انسان کے گناہوں کا کفارہ انسان کو یہاں پہ یہ اس کی مدد ملتی لیکن کم، آخرت میں اس کا فائدہ زیادہ نظر آئے. اور یہ بنا سختیوں کے کفارہ. مثال کے طور پہ روزہ ایک چھوٹا تھا لیکن اب کفارہ کیا ہے؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی گناہ کا کفارہ بھی، کفارہ جب ہوگا تو تھوڑا سا اس میں سختی برداشت کرنی پڑے گی. رات کی تاریکی میں انسان کو اٹھنا پڑے گا، نماز شب پڑھنی پڑے گی، لوگوں کو سلام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مطلب ہوتا ہی ہے کہ چھوٹا سلام کرتا ہے لیکن سلام کرنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. پروردگار ہم سب کو ان تمام بتائی گئی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. صلوات